بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام ناظرین، میں ہوں نجم علی خان، پروگرام نیوز نائٹ، اور آج بہت ہی اہم دن ہے۔ آج ایک کور کمانڈرز کانفرنس ہوتی ہے، 273ویں کور کمانڈر کانفرنس، اور جس کے فیصلے سامنے آتے ہیں، جس کے کمنٹ سامنے آتے ہیں، اور جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان جو ہے بھارت کا ہر سطح پر مقابلہ کرے گا، اور خاص طور پہ فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان جیسی دہشت گرد پراکسیوں کے نیٹ ورکس کو مکمل طور پر تباہ کر دیا جائے گا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی صدارت میں ہونے والی 272ویں کور کمانڈر کانفرنس کے اعلامیے کے مطابق مسلح افواج جو ہیں پاکستان کے مخالفین کے مذموم عزائم کو ناکام بنانے کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں۔ کور کمانڈر کانفرنس میں یہ واضح طور پہ کہا جاتا ہے کہ دہشت گردی اور جرائم کے درمیان موجود تعلق کو مفاداتی سیاسی سرپرستی حاصل ہے، جس سے ریاست کے مفادات اور عوام کی سلامتی کو شدید نقصان پہنچ رہا ہے۔ کور کمانڈرز کانفرنس دہشت گردی اور جرائم کے اس گٹھ جوڑ کو ہر قیمت پر ختم کرنے کے عزم کا اعادہ کرتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جب بھارت کی جو دھمکیاں ہیں اس کی بھی مذمت کی جاتی ہے، پاکستان کی سفارتی کامیابیاں ہیں ان کی بھی جو ہے ان کو خراج تحسین پیش کیا جاتا ہے، سپورٹ کیا جاتا ہے۔ وہ تمام کامیابیاں جو کہ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر جو ہیں عالمی سطح پر حاصل کر رہے ہیں۔ لیکن میرا جو خاص طور پہ آج آپ کے سامنے جو میں موضوع رکھنا چاہ رہا ہوں وہ خاص طور پہ بھارت کے حوالے سے فتنہ الخوارج ہے، فتنہ الہندوستان ہے، اور اس کے ذریعے ہونے والی وہ کارروائیاں ہیں دہشت گردی کی جن کا ہم مقابلہ کر رہے ہیں۔ میں نے جب آپ سے یہ کہا کہ آج کا دن بہت اہم ہے تو پہلے اہمیت آ گئی کور کمانڈر کانفرنس کی، اس کے ساتھ ہی ایک دوسرا واقعہ خیبر پختونخوا کے ضلع اور ایک ضلع کے حوالے سے ہے، جہاں پر فتنہ الخوارج کے خلاف انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہوتا ہے، اور وہاں پر فائرنگ کے تبادلے میں لیفٹیننٹ کرنل اور میجر سمیت 11 جوان شہید ہو جاتے ہیں۔ ISPR نے جو تفصیلات جاری کی ہیں اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ بھی بھارتی پراکسی فتنہ الخوارج سے تعلق رکھنے والے 19 حمایت یافتہ خارج ان میں وہاں پر مقابلہ کرتے ہیں، وہ جہنم واصل ہوتے ہیں، وہ مار دیے جاتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ہی شدید فائرنگ کے تبادلے میں ضلع راولپنڈی کے رہائشی 39 سالہ لیفٹیننٹ کرنل جنید طارق اور ان کے ساتھ ان کے سیکنڈ ان کمانڈ جو ہیں وہ بھی راولپنڈی کے رہائشی 33 سالہ میجر طیب راحت جو ہیں وہ جام شہادت نوش کر جاتے ہیں۔ ان کے ساتھ جھڑپ میں دیگر 9 نوجوان جو ہیں وہ بھی شہید ہو جاتے ہیں۔ یہ ہو گئی 2 خبریں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی خیبر پختونخوا میں ایک اور پولیٹیکل ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، اور وہ پولیٹیکل ڈیولپمنٹ یہ ہوتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ ہم اپنے وزیر اعلیٰ کو تبدیل کر رہے ہیں۔ یہ پاکستان تحریک انصاف کا فیصلہ ہو سکتا ہے، اور علی امین گنڈا پور کی جگہ وہ سہیل آفریدی کو لانا چاہ رہے ہیں، جس کا ابھی تک اناؤنس کیا گیا ہے، اگرچہ ابھی تک باقاعدہ استعفیٰ نہیں آیا۔ لیکن اس کے ساتھ ہی جو اس موقع پر گفتگو ہوتی ہے، جو صحافیوں کے سوالات سلمان اکرم راجہ سے ہوتے ہیں، یا اس موقع کے اوپر جو دیگر اہم چیزوں کی نشاندہی ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ تبدیلی اس لیے بھی لائی جا رہی ہے کہ وفاق کو ناکام کیا جائے۔ یہ تبدیلی اس لیے لائی جا رہی ہے کہ جو وفاقی حکومت امن و امان کے لیے آپریشن کرنا چاہتی ہے، اور وہاں پر ہماری مسلح افواج جس طرح آپریشن کر رہی ہیں، فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان کو ناکام کر رہی ہیں، ان کے جو ہے جتنے بھی ٹھکانے ہیں ان کو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کی بنیاد کے اوپر تباہ کیا جا رہا ہے، اور وہاں پر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے جا رہے ہیں۔ تو کہا یہ جاتا ہے کہ ہم نے وفاق کو ناکام بنانا ہے، تو وفاق کی ان کوششوں سے صوبہ الگ ہو جائے، یہ ایک بہت ہی خوفناک قسم کی بات ہے۔ اس سے پہلے بھی ٹھیک ہے، پاکستان تحریک انصاف کو یہ ضرور حق حاصل ہے کہ وہ اپنی سیاسی پالیسیاں بنائے، اپنی حکمت عملی دے، لیکن اس کو یہ ہرگز حق حاصل نہیں کہ وہ اپنی ریاست کے مقابلے میں کھڑی ہو جائے، اپنی ریاست کے جو ادارے ہیں اور جو جانوں کی قربانیاں پیش کر رہے ہیں ان کے مقابلے میں کھڑے ہو کر ان کو ناکام بنانے کے حوالے سے اقدامات کا اعلان کرے۔
وہ تمام چیزیں جیسے کہ غیر قانونی افغان مہاجرین کو نکالنے کی بات ہو یا وہاں پر دہشت گردوں کو پناہ دینے کے حوالے سے چیزیں ہوں، تو یہ سب بہت ہی خطرناک چیزیں ہیں۔ میں پروگرام کے پہلے حصے میں کور کمانڈرز کانفرنس پر بھی بات کروں گا، اس پر بھی بات ہوا کہ ہماری مسلح افواج جس طرح اس وقت جانوں کی قربانیاں پیش کر رہی ہیں، اور اس وقت صرف جوانوں کی سطح پر نہیں بلکہ افسران کی سطح پر بھی شہادتیں پیش کی جا رہی ہیں، جو کہ اس وقت اگر آپ دنیا میں کسی بھی فوج میں شہادتوں کے حوالے سے دیکھیں تو سب سے بڑا تناسب شہادتوں کا، افسران کی شہادتوں کا، وہ آپ کو پاک فوج میں ملے گا۔ اس طرح وہ پروپیگنڈا بھی ختم ہو جاتا ہے کہ یہاں پر جو کچھ ہو رہا ہے اس میں صرف اور صرف جوانوں کو شہید کیا جا رہا ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یہ اعداد و شمار سے ثابت ہوتا ہے۔ میں آگے بڑھوں گا اور بھی کچھ موضوعات ہیں ان پر بھی بات کروں گا، لیکن اس وقت سب سے تشویشناک بات یہ ہے کہ ایک طرف بھارت ہمیں دھمکیاں دے رہا ہے، ایک طرف آپریشن سندور 2 کی بات کی جا رہی ہے۔ اس وقت جو انڈیا کے ہائی آفیشلز ہیں سیکیورٹی کے حوالے سے، وہ بے سروپا دعوے کر رہے ہیں، وہ دھمکیاں دے رہے ہیں، وہ خدا نہ خواستہ ان کے منہ میں خاک، وہ پاکستان کو نقشے سے مٹانے کی باتیں کر رہے ہیں۔ اور اس موقع پر جب وہ کہتے ہیں کہ آپریشن سندور جاری ہے، اور آپریشن سندور جاری ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ دہشت گردی کرواتے رہیں گے، یہاں پر اپنے اربوں ڈالر کا جو ان کا جنگی بجٹ ہے اس کو یہاں پر خرچ کرتے رہیں گے، تو ہمیں اس کا مقابلہ کیسے کرنا ہے، ہمیں آگے کس طرح بڑھنا ہے۔ میں بہت ہی مشکور ہوں، ہمیں جوائن کر رہے ہیں میجر جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود صاحب، آپ دفاعی تجزیہ کار ہیں، ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں یہاں پر اسٹوڈیوز میں، میرے ساتھ موجود ہیں جناب صاحب مرخوب صاحب، آپ سینئر سیاسی تجزیہ کار ہیں، چیزوں کو بہتر طور پہ سمجھتے ہیں، اور میں بہت ہی مشکور ہوں ہمیں پشاور سے سینئر صحافی ارشد عزیز ملک صاحب جوائن کر رہے ہیں، جو خیبر پختونخوا کے حوالے سے اور وہاں کی سیاست کے حوالے سے، وہاں ہونے والے اقدامات کے حوالے سے گہری نظر رکھتے ہیں۔ میں سب سے پہلے جو ہے ارشد عزیز ملک صاحب، میں آپ سے ہی چاہوں گا کہ ایک طرف کور کمانڈرز کانفرنس ہوتی ہے، ایک طرف آج اورکزئی میں، ضلع اورکزئی میں جو کہ پہلے ایجنسی تھی، وہاں پر اتنا بڑا آپریشن ہوتا ہے، اور دوسری طرف کہا جاتا ہے کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ تبدیل اس لیے کیا جائے گا، ایک ریزن یہ ہے جو کہ وہ آفیشلی بیان کرتے ہیں کہ ہم نے وفاق کے ساتھ نہیں چلنا، ہم نے وفاق کو ناکام کرنا ہے، ہم نے یہاں پر افغان مہاجرین کے حوالے سے پالیسی کو ریزسٹ کرنا ہے۔ آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ جی نجم، ایسا ہے کہ ظاہر ہے کہ ایک بڑا واقعہ ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے۔ اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ 16 جوان شہید ہوئے، تو یہ ایک صوبہ جو ہے ایک جنگ کے اندر ہے۔ یہاں بدقسمتی کیا ہے صوبے کے اندر، یہاں صوبے کے اندر اگر آپ دیکھیں تو آپ کو ایسے علاقے بھی ملیں گے جہاں پہ آپ شام کے بعد نکل نہیں سکتے، اور یہ بھی حالت ہے کہ پولیس خود بھی باہر نہیں نکلتی رات کو، یعنی ایون پشاور کے بعض علاقے ہیں یہاں پہ بھی نہیں نکلتی، تو بنو اور ڈی خان اور لکی وغیرہ تو ٹانگ تو دور کی بات ہے، وہاں دن کو بھی یہی حالت ہوتی ہے۔ ایسے حالات میں کہ جب کہ آپ کی فوج جو ہے وہ فرنٹ پہ آ کے لڑ رہی ہے، آج آپ نے دیکھا کہ ایک کرنل اور پھر ایک میجر، مطلب وہ فرنٹ پہ آ کے لڑ رہے تھے اپنے جوانوں کے ساتھ، وہ شہید ہو گئے، تو میں سمجھتا ہوں بہت بڑا ہمارا ایک نقصان ہے۔ ٹھیک ہے وہ شہید ہوئے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جب تک آپ کی سیاسی بیک نہ ہو، یعنی صوبائی حکومت، میں بار بار یہ کہتا رہا ہوں، اور لوگوں سے میں یہی کہتا ہوں کہ دیکھیں نا، اگر ایک پالیسی ہے اور وفاق ایک بات کر رہا ہے، صوبہ دوسری بات کر رہا ہے، وفاق کہہ رہا ہے کہ ہم نے ان کے خلاف کارروائی کرنی ہے، ان کو یہاں سے ہٹانا ہے ان کو، اور صوبہ جو ہے وہ دوسری پالیسی پہ ہے، وہ کہتا ہے کہ جی ہمیں بات چیت کرنی ہے۔ بھائی بات چیت کس سے کرنی ہے؟ باجوڑ اگر آپ کو یاد ہو، وہاں پہ یہ لوگ مسلح آئے، اس کے اندر افغان تھے 400، وہاں پہ 7 راؤنڈ ہوئے مذاکرات کے، پھر علماء کا وقت بھی گیا، اور ہمارے جو ادارے ہیں وہ 10 روز تک خاموشی سے دیکھتے رہے کہ یہ کیا بناتے ہیں۔ آخر میں انہوں نے یہ کہا، بلکہ رہبر شورا جو افغانستان میں ہے وہاں سے بیان آتا ہے کہ جناب یہ تو ہمارے کارندے ہیں، لڑنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، کوئی مذاکرات کے لیے تو نہیں آئے ہوئے، آپ نے مذاکرات کرنے ہیں تو ہم سے کیجئے گا۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ وہ لوگ جو تھے، جب وہ بالکل تھک ہار گئے، تو پھر فوج نے کہا کہ ٹھیک ہے اب ہم
कर लेते हैं इनके साथ इनका बंदोबस्त। तो काफी इलाके जो थे वो जो खाली हुए और उनको क्लियर किया गया, फिर वो लोग वापस आबाद हुए। कहने का मकसद ये है कि जब आबादी होती है तो कार्रवाई करना बहुत मुश्किल होता है, और जब कार्रवाई होती है फिर कोई सिविलियन भी, जाहिर है अगर एक बिल्डिंग में या एक घर में, हमने तिरा में देखा जहाँ पे कुछ दहशतगर्द थे, साथ में कुछ और घर भी थे, वहां पे एक धमाका होता है जिससे वो घर तो तबाह होता है लेकिन उसके साथ वाले भी तबाह हो जाते हैं। तो फिर तहरीक इंसाफ ने ये इल्जाम लगा दिया कि जी यहाँ पे तो कोई वाटर गोला फेंका गया है, कोई ड्रोन अटैक हुआ है और सिविलियन मर गए हैं। तो एक एक बड़ा लंबा चौड़ा एक उन्होंने एक प्रोपेगेंडा और एक कंपेन चली कि जनाब ये बंद होना चाहिए। आज भी आप देख लें जो एलिगेशंस लगी हैं अली अमीन पे, तो पहले एलिगेशन यही है कि जनाब हमने कहा था कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर कोई ऑपरेशन नहीं होना चाहिए, उसके बावजूद यहाँ पे ऑपरेशन हो रहा है, ड्रोन हमले हो रहे हैं। वो भाई दहशत गर्दों के साथ अगर आप कहते हैं कि मुज़ाकरात करो, और वो मुज़ाकरात आप भी करते रहे हैं, हमें भी याद है कि इतनी बार मुज़ाकरात हुए हैं, कोई 22 दफा मुज़ाकरात हो चुके हैं, मुज़ाकरात से कोई हल नहीं निकल रहा। और बार बार रियासत कह रही है कि जनाब आप हथियार फेंक दे, सरेंडर कर दें, ताकि अब रियासत से। और जब आपको पता है जब मुज़ाकरात हो रहे थे तो वो क्या कहते थे आगे से, वो कहते थे जनाब ये फाटा जो है ये हमारा इलाका है, इसमें से आप निकल जाएं, इधर हम अपना निज़ाम बनाएंगे, हम इस निज़ाम को चलाएंगे, यहाँ इंसाफ भी हम देंगे, यहाँ तमाम फैसले जो है हम लोग करेंगे। तो क्या अब रियासत वो खाली कर दे उनके लिए कि वो आ जाए और यहाँ पे अपनी हुकूमत बना लें? सिमिलरली जो था बाजोड़ में और स्वात में, अगर आपको याद हो, स्वात में भी यही बात हुई थी कि जी सूफी मोहम्मद ने वहां पे कहा था कि जी मैं यहाँ पे अपना निजाम बनाऊंगा। तो अब रियासत सरेंडर तो नहीं कर सकती ना, रियासत किस तरह उनकी बात मान सकती है? अगर कोई मुतालबा हो, सियासी मुतालबा हो, कोई बात हो, कोई हक की बात हो, तो यकीनन हर कोई चाहता है कि ठीक है, अच्छा, अगर तब कोई इसका इसका कोई मतलब किसी हुआ का कि कोई राइट है कुछ वो चीज़ें ऐसी हैं, नहीं मिलेगा। ख़ासतौर पे जब हम अमन व अमान की बात करते हैं, जब हम दहशतगर्दी के ख़ात्मे की बात करते हैं, जब हम इस किस्म की तखरीब कारी की बात करते हैं, ज़ाहिर है ये कोई मासूम लोग तो नहीं हैं जो हमारे जवानों पर इस तरह हमला कर रहे हैं और इतना बड़ा हमला कर रहे हैं कि आप ये देखिए कि वहाँ पर अफसरान समेत कई जवान शहीद हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तो बाकायदा एक जंग है, और उसमें अगर एक सूबे की हुकूमत वफाक के साथ चलने से इनकार करे, रियासती इदारों के साथ चलने से इनकार करे, तो आप तो खतरे में डाल रहे हैं सबको। देखें बिल्कुल ये आप दुरुस्त कह रहे हैं कि जो अवाम है वो तो खतरे से दो चार है। यहाँ पे तो मैंने कहा कि जंग की हालत में हैं हम। अब जंग की हालत में आप ये देख लेना कि आपने पुलिस को ठीक नहीं करना, उसको मुनज़्ज़म नहीं करना, उसको ट्रेन नहीं करना, उसको आपने इक्विपमेंट नहीं देने। यहाँ पे बात होती है तो सियासी प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया जाता है, वहां पे खड़े होकर तकरीरें की जाती हैं कि जनाब ये मैयतें पड़ी हैं, ये ज्यादती हो गई है। वही जब हम कहते हैं कि जी 24 लोग जो शहीद हुए थे, 12 के 10 के नाम आ गए हैं, बाकी 24 भी दे देना हमें नाम कि जी ये लोग थे, तो फिर नाम नहीं होते इनके पास। मामला ये है कि जब तक देखें पुलिस हर जगह पे मौजूद है, नीचे लेवल तक, थाने की लेवल तक, आप उसको स्ट्रांग करें, सीटीडी आपके पास इतना है उसको स्ट्रांग करें। आपको इक्विपमेंट चाहिए, आपको ट्रेनिंग चाहिए, आप हमारे इदारे हैं उनसे आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, वफाकी हुकूमत से आप मांगे। हाँ अगर आपको कोई इनकार करे तो फिर मेरा ख्याल है कि अवाम आपके साथ खड़े होंगे कि जी इदारे हमारे साथ तावन नहीं कर रहे, हमें ट्रेनिंग चाहिए, हमें इक्विपमेंट चाहिए, हमें असला चाहिए। तो जब वफाक कह रहा है कि हमने पिछले 10 सालों में आपको 500 अरब दे दिया, तो आपने वो 500 अरब का हिसाब नहीं दिया। आपने अपना कौन सा इदारा आपने इतना ट्रेन कर दिया कि आज हम कहें? अच्छा फिर ये भी आपको पता है प्रोपेगेंडा किया जाता है सीएम साहब पर, यहाँ पे अली अमीन गंडापुर, इसलिए भी लोग उनको कहते थे कि जनाब ये एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिले हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे तो असेंबली के अंदर ये बात होती थी कि जनाब और ये कि जी यहाँ से फौज को वापस भिजवाया जाए। और यही लोग, अब ये सोहेल खान की मैं आपको बता दूं कि नौजवान है, लेकिन मामला ये है कि ये हार्ड लाइनर है, एंटी स्टेब्लिशमेंट इसका बयानिया होता है, जब भी असेंबली के अंदर बोलता है तो स्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बोलता है। तो ऐसे बंदे को लाने के लिए कि जी ऐसे बंदे को ले आए ताकि सूबा और वफाक जो है आपस में मजीद माजराई में चले जाएं, तो मेरे ख्याल में कि यहाँ पे हम जंग लड़ेंगे या इनकी सियासी जो लड़ाइयां हैं वो लड़ेंगे। तो मामला ये है कि अगर अली अमीन साहब ने इस पर स्टैंड लिया कि जी अगर फौज यहाँ पे है, कार्रवाइयां तो कर रही थी फौज, तो उसके रिजल्ट भी आपके सामने हैं, शहादतें भी हो रही हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब हम कहें कि जी जवान ही शहीद हो रहे हैं, भाई अफसर कहाँ है? तो जब अफसर उनको लीड कर रहे हैं, जा रहे हैं, और आपको पता है कि जाहिर है कि ये तो लोकल जो लोग हैं,
कई आप देख लें, बाजोड़ में देख लें, तिरा में देख लें, आप बिल्कुल सही, मोमन बिल्कुल में सही। देख इस लें। वक्त यही यही जो मलिक साहब, हम इसी चीज़ की निशानदेही करने की कोशिश कर रहे हैं कि इस वक्त असल टारगेट क्या है। असल टारगेट तो ये है कि अमन व अमान कायम किया जाए। लेकिन जब हम फितना और ख्वारिज की तरफ देखते हैं तो आज की कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस को भी हम देखते हैं, हम ये भी देखते हैं कि औरंगजेब वाले आज वक्त के वाक़े को भी देखते हैं, और इसके बाद एक सूबाई हुकूमत की तरफ से ये कोशिश भी देखते हैं कि वो कोऑपरेट नहीं करना चाहती, वो ताउन नहीं करना चाहती, वो रजिस्ट करना चाहती है वफाक से, रियासती इदारों से। तो इसको कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस को देखें जाहिद महमूद साहब, कि वो कहती है कि दहशत गर्दी और जराइम के दरमियान मौजूद तअल्लुक़ को मफादाती सियासी सरपरस्ती हासिल है, जिससे रियासत के मफादात और आवाम की सलामती को शदीद नुकसान पहुँच रहा है। स्मगलिंग का पैसा इसमें आता है, इसमें जराइम का पैसा आता है, और इसके ज़रिए सारा का सारा जो है नेटवर्क चलता है। आप इसको किस तरह देखते हैं जाहिद साहब? जी, थैंक यू वेरी मच नजम साहब फॉर द इनवाइट। आई थिंक अभी काफ़ी मलिक साहब ने डिटेल में जो लैंडस्केप है इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा का उसको बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है। एक चीज़ याद रखिएगा जी, ये जो इनसिक्योरिटीज होती है ना नजम साहब, ये बैटल फील्ड में नहीं पैदा होती जी, ये पैदा होती हैं, इनसिक्योरिटीज और इंस्टेबिलिटीज पैदा होती हैं कॉरिडोर्स ऑफ बैड एंड पुअर गवर्नेंस के जी। और हमारे सामने मिसाल मौजूद है, ये जो कुरम के मामलात आप देख लें कि बैड गवर्नेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज, लैंड होते होते ये सेक्रेटेरियन से फिर इसकी जो फॉल्ट लाइंस कहाँ से कहाँ चले गए, फिर तालिबान आ गए, वो इन्वॉल्व हो गए, और फिर ये हाईजैक हो जाती हैं। इसी तरह सोशल मूवमेंट्स जो शुरू होती हैं वो भी हाईजैक हो जाती हैं। अब खैबर पख्तूनख्वा का जो रिस्पॉन्स है, अरशद मलिक साहब ने 2007-8 का भी नक्शा खींचा, सूफी मोहम्मद साहब को भी इसी तरह का एक डायलॉग का मौका दिया गया था, और उस वक्त पीपल्स पार्टी और एएनपी की एक जॉइंट हुकूमत थी, और डायलॉग कि जी वो अमन आया, और मालाकांड में पहले जिलसे में उन्होंने निगेट किया था पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को। जो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करेगा और जो पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस या पाकिस्तान के शहरियों के ऊपर आर्म उठाएगा, ही इज द एनिमी ऑफ द स्टेट। तो और इसको अभी जो आप एलामिया से कनेक्ट करें तो आप ये बड़ा क्लियर मैसेज है कि एनीबॉडी हु इज द एनिमी ऑफ द स्टेट, इररिस्पेक्टिव कि उसको सोशल, पॉलिटिकल, मॉरल क्या अथॉरिटी हासिल है, जो उसके साथ खड़ा होगा वो एक्चुअली स्टेट को वीक करने के लिए खड़ा होगा, विच इज नॉट एक्सेप्टेबल। और फॉर दैट मैटर वॉर का जो डिसीजन है या जो इसको आगे लेकर चलना है, यस दिस इज अ पॉलिटिकल एक्टिविटी, वॉर इटसेल्फ इज अ पॉलिटिकल एक्टिविटी। ये कोई ये नहीं है कि ये मिलिट्री करना चाह रही है, फौज वॉर करना चाह रही है, और जो बाकी पॉलिटिकल फोर्सेस हैं वो एक मतलब वो बाय डायलॉग करना चाहती है। डायलॉग भी हिस्सा है वॉर का, लेकिन उसकी एक स्टेज होती है। यू हैव टू क्रिएट एन एनवायरनमेंट, इज स्टेट इन अ पोजीशन कि आप उनको एक जगह पे रिड्यूस करके लाएंगे तो आप अपनी पॉलिटिकल उसके ऊपर बातचीत भी करेंगे, उनको आबाद भी करेंगे, बहुत सारी चीजें होंगी। ये पास्ट में भी बहुत प्रैक्टिसेस कर चुके हैं। पाकिस्तान ने और पाकिस्तान की स्टेट ने जितना चांस पीस को दिया है शायद दुनिया में, न सिर्फ अपने इंटरनल एलिमेंट्स को, एक्सटर्नल एलिमेंट्स को। अफगानिस्तान का कॉन्टेक्स्ट देख लें, अफगानिस्तान के लिए हमने जितनी कुर्बानियां दी, इवन इंडियन अभी कॉन्टेक्स्ट में देख लें कि एस्केलेशन लैडर पे पाकिस्तान ऊपर था, उसका कॉन्टेक्स्ट फिर भी कंट्रोल जो एस्केलेशन को पाकिस्तान अपने पास रखा होता 2 अरब जो इस खित्ते में लोग रहते हैं उनके लिए, क्योंकि वहां तो ह्यूमनाइजेशन, रीह्यूमनाइजेशन की जरूरत है। जिस तरह तालिबान को रीह्यूमनाइजेशन की जरूरत है, इंसानियत का दर्स देने की जरूरत है, इस तरह इंडियन स्टेट को दर्स देने की जरूरत है। तो पाकिस्तान की मिलिट्री ने हमेशा रिस्ट्रेंट शो की है, लेकिन उसका फायदा वो सबक कंक्लूजन ये निकालते हैं कि शायद ये वीक है। तो फ्रॉम द पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ यू कैन हैव डायलॉग होता है, हर चीज का डायलॉग होगा तब कर सकेंगे। आई थिंक एलामिया में जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुआ है, बड़ा इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों एलिमेंट्स को, इसके साथ जुड़े हुए इलीगल स्पेक्ट्रम को और इसको कवर देने वाले पॉलिटिकल फैक्टर्स को बड़ा क्लियर मैसेज चला गया है। पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट आप कह लें, या मैं तो उसको फौज कहूंगा, या जो भी डिसीजन मेकर्स हैं, वो जो मैसेज देते हैं वो कर गुजरते हैं। लेट देयर बी नो डाउट। इस पे ज्यादा हम बातचीत करेंगे तो वक्त जाया करने वाली बात होगी। नहीं, बिल्कुल सही है, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है, इस पर तो कोई इख्तलाफ राय सैयद मरगूब साहब होना ही चाहिए। अमन के ऊपर
یا اپنے لوگوں کی زندگیوں کی قیمت کے اوپر یا اس چیز کے اوپر کہ آئین کی بالادستی ہونی چاہیے یا اس کے اوپر کہ ہمیں سسٹم کو لے کر چلنا ہے اور جس میں سب لوگوں کو تحفظ ملے، اور ایسے عناصر کو جن کو فتنہ الخوارج کہتے ہیں، فتنہ الہندوستان کہتے ہیں، وہ لوگ جو کہ ہمارے جوانوں کو، ہمارے افسروں کو، ہماری فوج کو، ہمارے عوام کو مار رہے ہیں، دھماکے کر رہے ہیں، گولیاں مار رہے ہیں، اس پر تو کوئی کنفیوژن ہے ہی نہیں؟ چونکہ ایک تو یہ کہ میں رول آؤٹ کرتا ہوں ڈائلاگ کو، کیونکہ ان کے جو تانے بانے ہیں وہ دہلی میں ہیں، تو جہاں پہ تانے بانے ان کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں، اجے ڈوال کے ساتھ کیے جائیں، امت شاہ کے ساتھ کیے جائیں، جو نرسیاں پیدا کر رہے ہیں نیچے ان کے بن رہی ہے RSS کی، تو اس لیے طالبان کے ساتھ مذاکرات ان کے ساتھ نہیں ہو سکتے، خارج کے ساتھ بھی. اور یہ کہ کوئی اچھا طالبان کو برا طالبان، تو برائی جو ہے وہ بھی کوئی ٹرم نہیں ہے. ہمیں جو کور کمانڈر کانفرنس ہے اس کو اگر ہم امریکہ میں جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اس کے پس منظر میں دیکھیں، ڈونلڈ ٹرمپ نے آرمی کے سارے آفیسرز بلائے، کئی 100 آفیسر پوری ورلڈ سے بلا کے انہوں نے ان کے خطاب میں میجر چیز یہ کی کہ پولیٹیکل انفلٹریشن ہم نہیں، جو مداخلت ہے وہ ہم نہیں مانیں گے اس میں، اور جو بھی مطلب اسٹیٹ اس کو ریکمینڈ کریں ریجیکٹ کریں، لیکن ہماری آرمی وہاں پہ جائے گی. آج بھی کل بھی انہوں نے ایک دو جگہوں پہ آرمی بھیجنے کا آرڈر کر دیا کہ ہم انٹرنل سیکیورٹی کو، جو انٹرنل تھریٹس ہیں ان کو زیادہ مانیٹر کریں گے، ایکسٹرنل کو بھول جائیں. تو اس وقت ورلڈ وائڈ جو ایک پرسیپشن ہے وہ یہ کہ آرمی جو ہے وہ ورلڈ کی، دیکھیں اس وقت سوائے انڈیا کے اور تو کوئی وار مانگر ہے نہیں، تو پاکستان تو ویسے امن چاہتا ہے، تو ہماری فوج اس وقت انٹرنل سیکیورٹی پہ جو ان کی کور کمانڈر کانفرنس ہے بڑا واضح ہے کہ انٹرنل سیکیورٹی اس وقت زیادہ ضروری ہے. اور امریکہ سے بھی ہم سیکھ سکتے ہیں کہ وہاں بھی آرمی جو ہے نا مسلسل انٹرنل سیکیورٹی کی طرف جا رہی ہے. آج بھی انہوں نے جو اپنا نیم فوجی دستے ہیں ان کو بھیجا ہے، تو انٹرنل سیکیورٹی زیادہ اہم ہوگی. اب اگر ہم اس کو دیکھیں تو امریکہ میں ایک اور بھی بڑی کانفرنس ہو رہی ہے جس کا ٹاپک بڑا زبردست ہے، اور وہ ہمارا جو اجے ڈوال صاحب کی پالیسی تھی کہ ہم ورلڈ وائڈ جو ہے نا ایک ٹیررزم کو ایکسپورٹ کریں گے. رٹگرز یونیورسٹی کے جو اپنا پروفیسر ہیں انہوں نے ایک نئی 27 اکتوبر کو کانفرنس بلا رہے ہیں جس کا ٹاپک بڑا زبردست ہے کہ یہ جو ہندوتوا ہے یہ امریکہ میں امریکہ کی ایکویلٹی اور مذہبی جو مختلف طرح کے مذہب ہیں ان کے لیے خطرہ ہے، کیونکہ وہ اپنے مذہب کو ایکسپورٹ کر رہے ہیں. پاکستان بھی ان کے لیے اسی مسئلہ ہے کہ جب 1925 میں جب انہوں نے RSS بنائی یا بھارتیہ جنتا وہ جو اپنا ہندو محاسبہ بنائی اس سے 2 سال فرق سے، تو ان کا سب کا پرسیپشن یہی تھا کہ ہم نے پاکستان کو بھی کر دینا ہے. وہ کہتے ہیں سارے دنیا ہندو ہے، انڈیا کا جو اب پرسیپشن ہے وہ ہے کہ ساری دنیا ہندو ہے. تو اس پرسیپشن سے امریکہ گھبرا گیا ہے اور ہماری آرمی اس کو بڑا دیکھ رہی ہے. اور جو یہ ٹیررزم ہو رہا ہے ابھی آپ دیکھیں کہ جب مئی میں وہ 4 روزہ جنگ ہارے ہیں تو مئی کے فوراً بعد ٹیررزم پہلے بلوچستان میں پچھلے سالوں میں زیادہ ہوا، اب کنورٹ ہو گیا باجوڑ وغیرہ میں، 3-4 بڑے سیریس انسیڈنٹ باجوڑ میں ہوئے. اب اس کی پس منظر یہ تھا کہ انڈیا کے پاس اب ٹیررزم کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے، تو اس نے اس طرح اس راستے کو اپنا لیا ہے. اب ہماری آرمی جو اس میں بڑا ایکٹیو ہے اور ان کو پتہ ہے کہ جی ہم نے ان کو کہاں کہاں دیکھنا ہے. اب جو انڈین گورنمنٹ ہے وہ یہ چاہ رہی ہے کہ وہ ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ فالس فلیگ آپریشن، ایک خفیہ جنگ، ایک اندرونی جنگ، کہ ہم ان کے لوگوں کو اوور گراؤنڈ انڈر گراؤنڈ جو اپنا ورکرز ہیں ان کو یوز کر کے پیسہ پھینک کے، جو پیچھے بھی بات ہو رہی ہے کہ مختلف طرح کے ذرائع سے پیسہ آ رہا ہے، اور ان کے پاس جو اکوپمنٹ ہے مطلب ویپنز ہیں وہ آرمی سے بھی بعض صورتوں میں، آپ افغانستان کا دیکھیں انہوں نے ایک ویڈیو ڈالی ہے جو کچھ وہاں پہ امریکہ اسلحہ چھوڑ کے گیا، کتنا مطلب زبردست قسم کا اسلحہ ہے. تو ہمیں زیادہ انویسٹمنٹ اس شعبے میں کرنی ہے اور انٹرنل سیکیورٹی جو ہے وہ اس وقت ہمارے لیے زیادہ اہم ہے. 901 ہمارے جو جوان ہیں اور لوگ ہیں وہ شہید ہوئے ہیں پچھلے کچھ عرصے میں. 46% انکریز آیا ہے بلوچستان اور KPK میں لاسٹ جو ابھی ستمبر تک میں جو سمائی ختم ہوئی ہے، اور 2414 انسیڈنٹ جو ہے وہ اس 9 مہینوں میں ہوئے ہیں جنوری سے ستمبر تک. اب یہ اتنے خوفناک انسیڈنٹ ہے، اس کو دیکھ کے تو ہمارے سارے جو ہے نا آرمی آفیسر لوگ، ہم خود بھی اپنی جگہ پریشان ہیں کہ آخر کب تک ہم یہ قربانیاں دیں گے اور کب تک جو ہے نا ہمارے جوان شہید ہوں گے. تو آخر کہیں جا کے تو رکنا ہے. تو پولیٹیکل گورنمنٹ اگر اس میں نہیں آئے گی، بیچ میں ساتھ نہیں دے گی، اور ساتھ نہ دینے کے لیے وہ کہ ہارڈ قسم کی گورنمنٹ لانا چاہ رہے ہیں، تو امریکہ سے سیکھ لیں. جہاں ڈونلڈ ٹرمپ نے کہہ دیا کہ کوئی ہم رکاوٹ نہیں مانتے، سپریم کورٹ نے بعض جگہ پہ روکنے کی کوشش کی، امریکن گورنمنٹ نے کہا کہ ہم نہیں مانتے. اور جو ان کے ڈیفنس منسٹر ہیں ان کی بھی اسٹیٹمنٹ ہے کہ ہم ہر صورت میں انٹرنل سیکیورٹی کو جو اور آرمی کو اس کو بھیجیں گے، چاہے کوئی اسٹیٹ مانے چاہے اسٹیٹ نہ مانے. تو ہماری جو گورنمنٹ ہے وہ چاہے KPK مانے چاہے نہ مانے، اور اس کو وہاں پہ یہ بات آپ کی بالکل درست ہے کہ جو فیصلے ہیں وہ تو قومی سطح کے اوپر قومی مفادات میں ہی ہونے ہیں. لیکن ارشد صاحب آپ کو کیا لگتا ہے آنے والے دنوں میں خیبر پختونخوا کس طرف جاتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ میرے خیال میں تو دیکھیں چیلنجز بہت زیادہ ہیں، اور سہیل افریدی کو اگر لاتے ہیں تو ایک تو وہ ینگ لڑکا ہے، ابھی پہلی دفعہ وہ اسمبلی میں آیا ہے،
ना उसका एक्सपीरियंस है। अगर आप देखें अली अमीन गंडापुर की बैग को, तो उसके पास ऑलरेडी वो वफाकी वजीर रहा, सूबाई वजीर रहा, और सोहेल अफरीदी के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि जो बानी चाहते हैं उनसे वो तो एक तसादुम की पॉलिसी है। यानी आप वफाक पे चढ़ाई करते हैं, आप इस्टेब्लिशमेंट से तसादुम कर लें, तो वो तो इस तरफ जाने की उसमें है कि अफरा तफरी हो जाए, बेचैनी फैल जाए और पूरे मुल्क में एहतजाज हो, और सूबा इधर से खैबर पख्तूनख्वा से यहाँ से लोग जाएं और इस्लामाबाद पर जाके हमला कर दें। तो ये अगर ये पॉलिसी होगी तो मेरा ख्याल में कि बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और सूबे के ऑलरेडी हम जो बात कर रहे हैं इतनी देर से, तो यही बात कर रहे हैं कि यहाँ अमन अमान की हालात ख़राब हैं। फिर मैं कहता हूँ कि फाइनेंशियली भी मामला ख़राब है, गवर्नेंस के इश्यूज हैं, लोगों के बड़े मसाइल हैं यहाँ पे। तो हुकूमत अगर उसकी तवज्जो सिर्फ इस पे होगी कि हमने इस्लामाबाद जाना है, और अली अमीन को आप देखें ना, तो उसने बड़ी क्लियर कहा एक दिन कि जनाब मैं तो एहतजाज कर रहा हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, क्या मैं जाके अडियाला जेल पे हमला कर दूं और इमरान खान साहब को वहां से छुड़ा के ले आऊं। तो कहने का मकसद ये है कि अभी जो सुहेल की पॉलिसी है, देखना होगा कि क्या वो उसी तरह जो उनका रवैया था असेंबली के अंदर। और आपको पता है कि आखिरी दिनों में तो इन्होंने एक करारदाद जमा कराई थी कि मुराद सईद को जो है कोई बहुत बड़ा अवार्ड दिया जाए। हालांकि वो आपको पता ही है कि रुपोश हैं और उनके खिलाफ कितने केसेस हैं, इनके खिलाफ भी काफी सारे केसेस हैं। तो अब ये है कि इतना आसान नहीं होगा सूबे को चलाना, कि ये एक तरफ आप जो है ना तसादम की पॉलिसी वो करते हैं, दूसरी जानब जो है आप वफाक से पैसे मांगेंगे कि जी हमारे पैसे हमें दे दो, हमें फंड चाहिए, हमारे पास यहाँ मसाइल हैं। और फिर आपको पता ही है कि इतनी पाबंदी भी थी कि जाके मुलाकात भी ना करें वफाक में, किसी के साथ तस्वीर भी ना निकले। लेकिन तो लेकिन ऐसे मलिक हालात साहब में अगर इस मेरा वक्त ख्याल है कि सूबा जो देखा है जाए वो तो तो खैबर मसाइल की तरफ पख्तूनख्वा चला के जाएगा। अवाम का जमहूरी फैसला जो है वो सब ने तस्लीम किया, मुखालिफ पार्टियों ने तस्लीम किया, पाकिस्तान की फ़ौज ने, पाकिस्तान की अदलिया ने, पाकिस्तान के तमाम इदारों ने तस्लीम किया, वो सारा अपनी जगह पे। लेकिन मलिक साहब इसमें कोई कारकर्दगी का सवाल भी होता है, अमन अमान का भी होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट का भी होता है, सेहत का होता है, तालीम का होता है, सड़कों का होता है, ये सवाल भी कहीं पर होता है। मेरा नहीं ख्याल कि कोई ये सवाल इस सवाल पे या मेरिट पे या किसी परफॉर्मेंस की बुनियाद पर ये जो वजारत आला तब्दील की जा रही है, ये सिर्फ सियासी बुनियादों पर की जा रही है। पार्टी के अंदर तो पहले भी इनके इख्तलाफात बहुत ज़्यादा थे, इंतशार था, आपस में इनके एक दूसरे से झगड़े थे। और फिर बढ़ते बढ़ते आपने देखा कि जी हलीमा खान भी उसमें एंटर हो गई। और फिर लोग जो भी जाता है जेल के अंदर, वो जाके दूसरे लीडर के खिलाफ एक कहानी सुना आता है। तो जब दूसरा जाता है, और इमरान खान साहब की एक आदत भी ऐसी है कि अली अमीन साहब ने जाके उन्हें जो कुछ कहा, उन्होंने जब उनकी बहन आई उन्होंने तमाम बातें उनको बता दी। तो अक्सर दोस्त बताते हैं कि तहरीक इंसाफ में ये कल्चर था कि इमरान खान साहब को अगर किसी ने जाके कोई बता भी दी, कोई बात शिकायत या कोई चीज बता भी दी, तो जैसे ही वो निकलता था उसी बंदे को बताते थे कि ये जो आया था तुम्हारे मुतालिक ये कह रहा था। तो वो फिर दोनों लड़ पड़ते थे और ये कहते थे कि बस ये ठीक है, अभी इंजॉय करें इसको। तो ये इस किस्म की पॉलिसी है। तो अब अगर मेरिट पे फैसला होता ना, तो फिर हम कहते कि हाँ जी ये इल्जामात थे कि जी मेरिट आपने वो किया है, लेकिन मेरिट की तो कोई बात ही नहीं हुई। और फिर नजम साहब आपको मैं दिलचस्प बात बताऊं, इसमें बड़ी बड़ी जबरदस्त बात है। हम कहते हैं ना कि जमहूरियत है और फिर पार्टियों के अंदर भी जमहूरियत है। मुझे आज बताएं आज कौन सी जमहूरियत है कि जेल से पैगाम आया कि वजीर आला तब्दील कर दें और आपने कर दिया? कौन सी पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ है, कौन सी पीटीआई का इजलास हुआ है जिसके अंदर ये फैसला हुआ है? आपने कहा ना जमहूरियत की बात की, अवाम ने तो जमहूरी पार्टी अपने एमपीएज मुंतखब किए थे, तो एमपीएज ने बैठ के फैसला किया है, या पार्टी का जो फाउंडर है वो बैठ के वहां से आमराना एक फैसला हो गया ना? तो इसमें तो ना मुशावरत हुई है, ना कोई बात हुई है, सिंपली कन्वे कर दिया गया। हाँ अगर कहा जाता कि पार्टी बैठे फैसला करे, और देखिए नए वजीर आला का नाम भी वहां से आ गया। तो आप मुझे बताएं कि इस पार्टी के अंदर फिर कहाँ से जमहूरियत आएगी? हम तो दूसरों को कहते हैं ना जमहूरियत, यहाँ पे अपनी पार्टी के अंदर जमहूरियत नहीं ला सकते, सर तो वो दूसरी मामला जो है जमातों को कम से कम क्या खैबर कहेंगे? पख्तूनख्वा में मलिक साहब जमहूरियत से ज़्यादा आगे संगीन है। जमहूरियत के मसाइल तो हर जगह पर मौजूद ही हैं मुख्तलिफ हवालों से, लेकिन जो खैबर पख्तूनख्वा में इशू है वो इससे कहीं ज़्यादा संगीन है। और जब मैं इसको देखता हूँ आज वाले औरकज़ई वाले मामले के साथ, तो हमें जाहिद साहब हमें यहाँ पर जो सारी की सारी जाहिद महमूद साहब सूरत हाल नज़र आती है वो बड़ी तशवीशनाक नज़र आती है।
ہمیں کچھ لوگ فتنہ الخوارج کو اور فتنہ الہندوستان کو ایک سیاسی راستہ دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، ایک جو صرف اور صرف اس بنیاد پہ کہ ان کے سیاسی مقاصد پورے ہوں، وہ پریشر ڈال سکیں۔ ہمارا ٹارگٹ کیا ہے؟ ہمارا ٹارگٹ تو امن ہے، ہمارا ٹارگٹ تو یہ ہے کہ ہمارا خیبر پختونخوا، ہمارا بلوچستان بھی اسی طرح پرامن ہو جس طرح پنجاب اور سندھ ہیں۔ تو اب بتائیے کیا کریں ہم اس صورتحال میں؟ دیکھیے، جب بھی آپ پبلک اور پیپل سینٹرک پالیسیز نہیں بنائیں گے، چاہے وہ اسٹیٹ کی طرف سے ہوں، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ہوں یا پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے ہوں، تو وی آر ناٹ سرونگ دی پرپس۔ اسٹیٹ ایکٹ کر رہی ہے ٹو پروٹیکٹ دی پیپل آف خیبر پختونخوا اینڈ الٹیمیٹلی پاکستان۔ یہ پاکستان کی جنگ ہے نا، ہم اس کو ریزن یہ نہیں کر سکتے۔ اب میں یہ کہوں کہ جی میں پنجاب میں بیٹھا ہوں، میں اسلام آباد میں بیٹھا ہوں تو میں بڑا سیف ہوں، یا آپ لاہور بیٹھے ہو تو بڑے سیف ہیں۔ جو تربت میں بھی اٹیک ہو رہا ہے، یا پنجگور میں ہو رہا ہے، یا سلالہ پہ ہو رہا ہے، یا باجوڑ میں ہو رہا ہے، تنگ خطا پہ ہو رہا ہے، یا کہیں بھی ہو رہا ہے، وہ ایکچولی اسلام آباد پہ اٹیک ہو رہا ہے، ایگزسٹینشنل تھریٹ ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ بس اسی جگہ پہ خیبر پختونخوا میں یہ ایکس فاٹا کے ایریا میں ہی رہیں گے، یا بلوچستان میں کسی اسپیسیفک پاکٹ میں رہیں گے؟ نو، دے ہیو ادر ڈیزائنز۔ ان کا اس پاکستان کے ملک کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، وہ پاکستان کو امپلوژن کی طرف لے جانا چاہتے ہیں۔ دس پراکسی وار از بینگ ویجڈ ود دا پرپز کہ پاکستان امپلوڈ کر جائے، ایک مرے ہوئے ہاتھی کی طرح پڑا رہو۔ تو وہ اور ہم سب کی یہ جنگ ہے۔ اور آج یہ دیکھیں نا، خیبر پختونخوا کے بچے مرے ہیں۔ اب مجھے یہ بتائیے، دارالعلوم حقانیہ پہ حملہ ہوا، پولیس لائن پہ حملہ ہوا، میرے خیبر پختونخوا کے بھائی مرے ہیں، شہید ہوئے ہیں۔ تو وہ ایک پاکستانی کی جان ہے، ایک انسان کی جان ہے۔ ایوری لائف، اسٹیٹ کا کام ہے اس کو پروٹیکشن دینا تھرو دی کانسٹیٹیوشن، اس کے ساتھ کانٹریکٹ میں ہے اسٹیٹ کے ساتھ، ایوری انڈیویجول اس کی پروٹیکشن اسٹیٹ کا کو کسی کے رحم و کرم پہ نہیں چھوڑا جا سکتا۔ یہ بڑی ابسرڈ ڈسکشن ہے کہ اگر ہم اس پہ پڑھ رہے ہیں کہ وہ اجازت دیں گے، ان کی مرضی ہے، نہیں ہے۔ یس، جو پالیسی ہو وہ کلیکٹیو پالیسی ہو، مشورے ہونے چاہیے، بات چیت ہونی چاہیے، اسمبلیز بیٹھی ہوئی ہیں، لیکن بات چیت جنگ جیتنے کے لیے ہونی چاہیے۔ جنگ کو ہرا کر اور اپنا آپ کوئی اگر ایجنڈا آپ کا ہے تو دیٹ از ناٹ ایکسیپٹیبل، وہ فار دیٹ میٹر کوئی بھی ہو۔ نو پرسنل ایجنڈاز، نو انڈیویجول ایجنڈاز شوڈ بی پرسوڈ۔ ایجنڈا ہوگا تو صرف پاکستان کا ہوگا، پاکستان سینٹرک ہوگا، ورنہ کمیٹی آف نیشن میں آپ کا مذاق اڑے گا۔ ابھی آپ نے بنیاد محسوس کی ہے، دنیا آپ کے ساتھ جڑ رہی ہے، آپ اپنی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں۔ آج میں ایک سیمینار کے بیچ میں تھا جہاں پہ چائنیز اور پاکستان ہمارا ایجوکیشنل ایک انٹریکشن کر رہے تھے، بڑا زبردست قسم کا، پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ بنانے کے لیے۔ وہاں میں نے ایک دو پاکستانی سپیکرز کو سنا، ان کی زیادہ سپیچ کیسا 80% اپنی جو ہمارے بیڈ گورننس ہے اور اس کی طرف اشارہ کرتی رہی۔ ان کی باتیں تو صحیح تھی، سچ تھی۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دنیا ہمیں بڑے غور سے دیکھ رہی ہے، پرفارمنگ پاکستان کو دیکھ رہی ہے۔ اب ہم نے اگر انڈر پرفارم کیا یا اپنا اس طرح کے امپریشن دیے تو دنیا ہمارے ساتھ اکنامکلی نہیں جڑے گی۔ لیٹس سے کہ سی پیک نہیں ہوتا تو وہ کیا صرف لاہور کا یا اسلام آباد کا یا کراچی کا نقصان نہیں ہے، وہ کراچی سے لے کر خیبر تک سب کا نقصان ہے۔ اب ہر جگہ تو ہم نے پاکستان نے کلیکٹیو ترقی کرنی ہے، کلیکٹیو پروٹیکشن کی ضرورت ہے، کلیکٹیو اپروچ ہوگی اور پاکستان سینٹرک اپروچ ہوگی تو ہم چلیں گے۔ اگین آئی ول ریپیٹ کہ یہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہے، پولیٹیکل لیڈرز نے لڑنی ہے، جنگ بھی پولیٹیکل لیڈرز نے لڑنی ہے۔ آپ نے جنگ لڑنی ہے، وفاق نے جنگ لڑنی ہے، سب نے جب تک ہم ہول آف نیشن اپروچ نہیں کریں گے، ہائیبریڈ وار آپ کبھی بھی نہیں جیت سکتے، یہ یاد رکھیے گا۔ گرے زون میں یہ وارز ہوتی ہیں، آپ اس کا جب وکٹم ہو چکے ہوتے ہیں، چاہے آپ پولیٹیکلی ہوں، سوشلی ہوں، مارلی ہوں، جب وکٹم ہو چکے تب آپ کو جا کے پتہ چلتا ہے دس از اے سیریس سچویشن ان پاکستان، دس ریکوائر سیریس پیپل اینڈ سیریس ریسپانسز۔ بالکل صحیح، اور اس چیز پر بھی ہمارا کنسنسس ہے سید مرغوب صاحب کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے پیچھے جب ہم بھارت کی طرف سے بیانات دیکھتے ہیں ان کے سیکیورٹی آفیشلز کی طرف سے اور ہائی سیکیورٹی آفیشلز کی طرف سے، تو ہمیں یہ بات واضح طور پہ نظر آتی ہے کہ یہاں پر جو کچھ ہو رہا ہے، جتنی تخریب کاری ہو رہی ہے، جتنی یہاں پر دہشت گردی ہو رہی ہے، جتنا یہاں پر انریسٹ پیدا کیا جا رہا ہے، اس کے پیچھے بھارت ہے، اس کے پیچھے افغانستان ہے، جہاں پر کیمپ ملے ہوئے ہیں، ان کو سپورٹ ملی ہوئی ہے، وہاں سے وہ اٹھتے ہیں اور ان اضلاع میں زیادہ پھیل جاتے ہیں جو کہ افغانستان کے بارڈرز کے ساتھ ہیں، چاہے وہ خیبر پختونخوا کے ہیں یا بلوچستان کے ہیں۔ جی بالکل، دیکھیے افغانستان کے اندر تو انہوں نے ایک امریکن نیوز ایجنسی کے فوٹوگرافر کو قتل کر دیا تھا جو بھارتیہ جنتا پارٹی کے ٹیررزم کو ڈسکلوز کرنا چاہ رہا تھا، اس کو انہوں نے وہاں پہ مار دیا۔ اچھا، ان کی اتنی زیادہ انفلٹریشن ہے، 11 کونسل خانے بنائے ہوئے تھے، کیا ضرورت تھی اتنے کونسل خانے کی؟ خود اجیت ڈووال اتنے وہاں پہ پھیرے لگا چکے جتنے انہوں نے دہلی میں باہر نکل کے نہیں لگائے۔ اور اب ان کی چونکہ آرمی جو ہے ان کی ساری ٹریننگ اور سارا جو ان کا پرسیپشن ہے وہ اینٹی پاکستانی نہیں ہے، اینٹی مسلم ہے۔
اور اینٹی سارا کچھ انہوں نے دیکھا نا، سارے اپنے جتنے بھی جو ان کے پیور جس کو کہتے ہیں کہ ہماری ہندو ریس ہے، ہندو نسل ہے، اس کے علاوہ باقی سب کو انہوں نے ٹیررسٹ ڈکلیئر کیا ہوا ہے. پاکستان کے بارڈر کے ساتھ سارے لوگ جتنے بھی ہیں وہ سارے کے ساتھ ٹیررسٹ ہیں، چاہے وہ اپنا لداخ کے سونم صاحب ہوں یا کہیں اور کے کوئی اور لوگ ہوں. تو ان کی اسٹیٹ کی پالیسی ہے کہ ہم نے کرنا ہے. اچھا اس کو جو ابھی بات ہوئی ہے نا ہمارے اندر سے سپورٹ کی کہ پولیٹیکل جو ابھی چینج لانا چاہ رہے ہیں پی ٹی آئی. ابھی آپ دیکھیں کہ جب مسلم لیگ کے صدر نے ایک فیصلہ کیا تھا کہ سینٹ کا جب ان پہ کچھ مقدمے وغیرہ تھے تو کورٹ نے سارے جو کینڈیڈیٹس اور منتخب سینیٹرز تھے ان کو انڈیپینڈنٹ کر دیا تھا. اس کو اگر آپ مد نظر رکھیں تو بانی پی ٹی آئی کا کوئی فیصلہ جو امپلیمنٹ نہیں ہونا چاہیے. اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ گنڈا پور استعفیٰ دیں تو ایک جیل میں بیٹھا ہوا آدمی کیسے کہہ سکتا ہے کہ آپ استعفیٰ دیں؟ جب اکاؤنٹس کمیٹیوں دوسری کمیٹیوں کے ساتھ قومی اسمبلی کے ممبر استعفے دے رہے ہیں، ایک ایسے آدمی، انہوں نے اپنے ہر آدمی نے استعفے میں لکھا ہے کہ میں نے فلاں شخص کے کہنے پہ استعفیٰ دے رہا ہوں. تو جب وہ فلاں شخص کے کہنے پہ دے رہے ہیں جو فیصلہ کرنے کا مجاز ہی نہیں ہے، آتھورائز ہی نہیں ہے، تو یہ سارے کے سارے اس بیس پر فیصلوں کو ریجیکٹ کر دینا چاہیے کیونکہ سپریم کورٹ کا ڈیسیجن موجود ہے. تو جہاں تک مطلب انڈین انفلٹریشن مداخلت کا تعلق ہے تو اس کو تو پوری جس کو کہتے ہیں نا کہ آنی ہاتھوں سے نپٹنا چاہیے. اور انڈیا کی یہ پالیسی ہی ہے کہ ہم چونکہ پاکستان کے ساتھ رافیل اور یہ چیزیں گروا بیٹھے ہوئے ہیں، ڈیفینس ہم کر نہیں سکتے. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کوئی اور طیارے بنا رہے ہیں، ابھی جو ان کے اپنا انڈیا کے ہندوستان اپنے ایروناٹکس پر پتہ نہیں کیا کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ ہم اپنے کوئی پلین رافیل کوئی پلان کر ہم اس کے علاوہ ہم اپنے کوئی پلین بنا رہے ہیں جو ہم ان سب کو چھوڑ دیں گے کیونکہ فرانس نے کہا ہے کہ ہم انڈیا کو نہیں بیچیں گے، مروا دیں گے نا ہمیں. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ درست ہر وقت بر وقت۔ فرانس کا ساری مارکیٹ تباہ و برباد کرا دیں گے، تو اب دنیا بھی کھچ کھا رہی ہے کہ ہم ان کو بیچیں گے یا آگے اس کو تباہ و برباد کر کے تو انٹرنیشنل مارکیٹ خراب کریں گے۔ رافیل کا جس وقت پاکستان کے ساتھ پہلا انسیڈنٹ ہوا تھا تو سیم ڈے میں 6% اس کے شیئر گر گئے تھے۔ اب فرانس جو پہلے اٹھنا چاہ رہے ہو، چائنیز ٹیکنالوجی جتنا آگے نکل گئی ہے تو ان کے لیے بس میں نہیں ہے۔ اچھا، انڈیا جو ہے نا، وہ اگر آپ ان کی کتابوں کو پڑھیں تو لوگ کہتے ہیں کہ انڈیا کا چہرہ ہی ٹیررزم کا ہے، وہ مارتے ہیں، قتل کرتے ہیں۔ آپ مہا بھارت کو دیکھیں، پوری قتل و غارت کری ہے ساری کی ساری، رامائن کو دیکھیں، کسی چیز کو پڑھ لیں، اور انہوں نے اپنا چہرہ، آپ اپرنا ویدک کی کتاب اس کو پڑھی ہے تو اس میں انہوں نے واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ جو پرسیپشن انہوں نے تاریخ کو، ہندوتوا نے اپنی تاریخ کو جو ہے نا وہ سارا مسخ کیا اور لوگوں کو وہ پڑھایا جو وہ اپنا پاک صاف چہرہ کر کے پڑھانا چاہ رہے تھے، اور وہ چونکہ پوری دنیا کو چاہ رہے ہیں کہ ہم کریں تو ہم اس کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہیں۔ جیسے مطلب اور ملک سمجھتے ہیں نا کہ اپنا مڈل ایسٹ میں، تو اسی طرح وہ ہمیں رکاوٹ سمجھتے ہیں کہ ہم رکاوٹ ہے، تو اس کو ڈسمینٹل سب سے پہلے کیا جائے۔ لیکن جتنا وہ انفورس کرنا چاہ رہے ہیں اتنا ان کو ریزسٹنس کا سامنا ہے ورلڈ وائڈ۔ ابھی آپ دیکھیں 27 اکتوبر کے بعد امریکہ میں کیا تھا، 10 لاکھ میل انہوں نے پہلے جب تھا ڈسمینٹلنگ ہندوتوا تو اس پہ انہوں نے یونیورسٹی کو بھیجے تھے۔ 50 یونیورسٹیاں جو ہیں، ایون پین جو ان کی لٹریری آرگنائزیشن ہے وہ کھڑی ہو گئی تھی یونیورسٹی کے ساتھ، اور اس پر جو ہسٹورینز ہیں وہ انڈیا کے اندر بین ہے کیونکہ انڈیا کی صحیح تاریخ کو کر نہیں سکتے، کیونکہ لوگ جو ہندوتوا کے لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ تاریخ پر قبضہ کر لیں، اس کو ری رائٹ کر لیں تو آپ فیوچر کو اپنا فریم کر سکتے ہیں اپنے پس منظر، اپنے آئیڈیا کے مطابق۔ یہ ان کی تھیری ہے، تو پاکستان اس کو جو ہے نا وہ بڑی ہوشیاری کے ساتھ روک لیکن رہا ہے۔ اس وقت جو ساری صورتحال بنی ہوئی ہے اس میں زاہد محمود صاحب، آخر میں صرف میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ جس طرح کے بیانات ہندوستان کی طرف سے دیے جا رہے ہیں اس کا ISPI نے بڑا ٹھیک ٹھاک قسم کا جواب بھی دیا، آپ کو کیا لگتا ہے کہ بھارت جو ہے اس وقت دہشت گردی کروا رہا ہے، سازشیں کروا رہا ہے، وہ دوبارہ کوئی آپریشن سندور 2 یا کوئی حملے کی حماقت کرے گا؟ یہ کہ بھارت کا جو وار کا کنٹرول ہے یا جو وار کے پریپریشنز ہیں وہ، یا وار کا جو اعلان ہے وہ، دیٹ از ناٹ ود دی ملٹری لیڈرشپ جی، دے ڈونٹ ہیو دی کنٹرول۔ بھارت کی اس وقت انڈیا جو ہے وہ آپریٹو نہیں، انڈیا کی جو فوج ہے جی وہ آپریٹو نہیں ہے، اسٹریٹجیکلی کنفیوزڈ انڈیا ہے، جس پہ ان کی پوری افواج جو ہیں وہ اس وقت RSS کا ملیٹنٹ ونگ بن چکی ہیں جی، دے آر دا ملیٹنٹ ونگ آف دا RSS، اور اس کو کنٹرول کر رہا ہے نریندرا مودی اور سنگھ پریوار کی پولیٹیکل ٹیررسٹ لیڈرشپ۔ تو اس کانٹیکسٹ میں جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ بالکل حملہ کر سکتے ہیں۔ دیکھیں نا، ابھی ان کے آرمی چیف نے بیان دیا کہ جی ہم آپریشن سندور میں جو نہیں کر سکے وہ آپریشن سندور 2 میں کریں گے۔ اس طرح کے ملٹری چیف کو تو سیک کر دینا چاہیے جو آبجیکٹیو ہی نہیں اچیو کر سکا، اور شکست کا اس کا مطلب انہوں نے مان لیا کہ ہمیں شکست ہوئی ہے آپریشن سندور 1 میں، تو وہ سندور 2 بھی کر سکتے ہیں۔ سندور 2 تو جاری ہے، سندور تو جاری ہے پراکسیز کی شکل میں، تو یہ بالکل کر سکتے ہیں جی، اپنی ڈومیسٹک پولیٹیکل آڈینس کو دیکھتے ہوئے، اپنی ڈومیسٹک پولیٹکس کو دیکھتے ہوئے۔ یہ اس وقت بھارت کا پرابلم یہ ہے کہ ان کو کوئی لینڈنگ گراؤنڈ پوری دنیا میں کسی چیز میں بھی نہیں مل رہا، نہ ڈپلومیسی میں، نہ پولیٹکس میں، نہ ملٹری کسی کاروائی میں جی۔ تو وہ بس کوئی بہانے تلاش کر رہا ہے کہ میں کوئی ایسی سچویشن کریٹ کروں جس کے بعد میں تھوڑا سا ریلیونٹ ہو جاؤں۔ لیکن اس اس کا وقت جواب الحمدللہ ISPI نے پاکستان بہت ٹھیک ٹھاک قسم کا دے دیا۔ میں بالکل آخر میں ارشد صاحب اس پہ صرف آپ سے کمنٹ چاہ رہا ہوں کہ یہ تمام جو کاروائیاں ہوتی ہیں ان میں فتنہ الخوارج میں بھارت کا ہاتھ، افغانستان کی سرزمین، یہ چیزیں جو ہیں ان کے شواہد وہاں پر عوامی سطح پہ دوسری جگہوں پہ موجود ہیں۔ جی بالکل، دیکھیں نا، پاکستان نے بار بار افغانستان کو بتایا ہے، اور بلکہ وہ جو کیمپ ہیں وہاں پہ جہاں پہ ٹریننگ دی جاتی ہے اس کی نشاندہی بھی کر دی ہے، اور اس وقت میں کہوں کہ افغانستان جو ہے وہ ہب بن چکا ہے دہشت گردی کا۔ تقریباً تمام تنظیمیں جو ہیں، دہشت گرد تنظیمیں اس وقت افغانستان سے آپریٹ کر رہی ہیں، جو چائنا کے لیے بھی تھریٹ ہیں، پاکستان کے لیے بھی تھریٹ ہیں، ایران کے لیے بھی تھریٹ ہیں، اور جو اپنا مڈل ایسٹ کی طرف اپنا جو دیگر ریاستیں ہیں وہ ان کے لیے بھی تھریٹ بنی ہوئی ہیں۔
तो ये तमाम तंजीमें जो हैं ये ऑपरेट ही अफगानिस्तान से हो रही हैं, और इनको बाकायदा फंडिंग जो हो रही है उसमें जो है इंडिया मुलविस है, ट्रेनिंग में मुलविस है, तो पूरी बैकिंग है इंडिया की। बिल्कुल उसके सही। बगैर तो जाहिर है आप हर देखें जगह इतनी पे बड़ी इनको ये बात हो फंडिंग रही है। आज करना, कोर सब कमांडर कुछ कॉन्फ्रेंस करना। में भी यही बात की गई और इस अज़म का भी इजहार किया गया कि हमने इनका मुकाबला करना है, भरपूर मुकाबला करना है, और किसी किस्म की जारियत हो, चाहे वो दहशतगर्दी की सूरत में हो और चाहे वो कोई ऑपरेशन सिंदूर 1 2 जो मर्जी इसको नाम देते हैं उसकी सूरत। बहुत बहुत शुक्रिया मेजर जनरल रिटायर्ड शाहिद महमूद साहब वक्त देने के लिए। सोहेब मरगूब साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अजीज़ मलिक साहब आपने वक्त दिया, आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इस वक्त हम बात करें अगर अपने दाखिली मसाइल की, तो उसमें एक बहुत बड़ा इशू जो है वो सैलाब की सूरत में एक मसला हमें दरपेश रहा, और ख़ासतौर पे पंजाब में जो सूरत हाल रही, जिस तरह सैलाब से तबाही हुई, उसको आप तारीख़ का एक बहुत बड़ा नुकसान भी कह सकते हैं। इस वक्त मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन मौजूद है उसके मुताबिक कोई 2200 टीमें सरगर्म अमल हैं, क्योंकि बहुत सारा सवाल किया जा रहा है कि कब आप जो मुतासरीन हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि रेस्क्यू रिलीफ का काम तो हो चुका, अब उनकी बहाली है, अब उनको कंपनसेशन देना है, जिसके लिए हुकूमत पंजाब बार बार ऐलान कर रही है, वज़ीर आला पंजाब ऐलान कर रही हैं, और वो कह रही हैं कि हम अपने वसाइल से यह सब कुछ ठीक करेंगे। बल्कि वो तो बाकायदा तौर पर गिरे हुए घर के लिए 10 लाख रुपए तक के लिए ऐलान कर चुकी हुई हैं, जो लोग चांबाक हुए उनके लिए ऐलान कर चुकी हुई हैं, वो तो इवन यहाँ पर जो जानवर मारे गए इसमें सैलाब में ज़ाया हो गए, बह गए, उसका नुकसान जो है, छोटा जानवर जो है उसका 50,000 रुपया मिलेगा नुकसान के असाले के तौर पे, जो बड़ा जानवर उसका 5 लाख रुपया मिलेगा। तो ये सारा एक काम जो है, मेरे पास जो इत्तला मौजूद है, कोई 2200 टीमें सरगर्म अमल है। ये कब तक मुकम्मल होगा सर्वे, जो इस वक्त सबसे बड़ा पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा फ्लड सर्वे है, उसको मुकम्मल करने की बात हो रही है। डायरेक्टर PDMA जो हैं हमीदुल्लाह मलिक साहब, मैं उनके कहना चाह रहा हूँ, उनसे पूछना चाह रहा हूँ कि ये क्या सूरत हाल है, कब तक। बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, पूछा जा रहा है कि आप जो इमदादी काम कर रहे हैं वो किस जगह पे है, किस सूरत में है, कितना है, कितने अजला में नुकसान है, आपकी टीमें जो 22 टीमें मुझे पता है वो कहाँ पर हैं, कितना काम मलिक साहब हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप दौरान सैलाब भी हमें हमारी आवाज़ को लोगों तक पहुंचाते रहे, जिन तक के हम पैगाम पहुंचाना चाहते थे, मुख्तलिफ हिदायत और बाकी रहनुमाई के लिए जो गाइडलाइंस थी। और अब भी आपका जो सवाल है ये उन लोगों के लिए यकीनन दिलचस्पी का बायस होगा जिनके लोगों के घर या जिनकी फसलें या तबाह हुई हैं या कोई और नुकसान पहुंचा है, उनके जानवरों को नुकसान पहुंचा है या कोई ज़ख्मी हुआ है, तो उनके लिए बहुत अहम होगा। जैसा कि आपने खुद ही सवाल में पूछा कि 2200 टीमें जो हैं क्या वो बर वक्त काम मुकम्मल कर लेंगी और इमदादी अमल जो है वो बर वक्त मुकम्मल हो सकेगा। ये इस चीज़ की कमाज़ है, 2200 टीमें इस चीज़ की कमाज़ हैं। ये यकीनन टाइम की किल्लत को देखते हुए, क्योंकि आगे मौसम सर्दी का शुरू होने वाला है, तो इसलिए 2200 टीमें बनाई गई हैं। आगे जबकि हमारा जो नुकसान है वो तकरीबन 27 अजला में हुआ है, और 27 अजला में से कोई अजला हैं जिनमें बहुत थोड़ा सा नुकसान हुआ है, तो तकरीबन 20 के करीब जिनमें थोड़ा नुकसान मुकाबलतन ज़्यादा हुआ है। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि 2200 टीम बनाई गई है ताकि जल्दी इसको मुकम्मल किया जाए। और इसका जो टाइम फ्रेम है वो रखा गया है 25 अक्टूबर तक इसको सर्वे को मुकम्मल करना है, और इसके दौरान तकरीबन सारे जो उस पर चेक लगाने हैं, उसकी वैलिडेशन करनी है और डेटा को चेक करना है, या मुख्तलिफ और तरह के जो चेक्स होते हैं वो लगाने, वो करके मुकम्मल करके फिर उसके बाद इसके दौरान ही काम भी शुरू करना। सही सही, बहुत बहुत शुक्रिया हमीदुल मलिक साहब। 25 तक ये मुकम्मल हो रहा है और गालिबन 17 तारीख ऐलान की गई है, जब पंजाब की वज़ीरा जो हैं बाकायदा तौर पर कंपनसेशन की इस मुहिम का बाकायदा आगाज़ कर देंगी और लोगों को इमदाद मिलेगी, लोगों को जो नुकसान हुआ उसका अजाला होगा। मैं आखिर में बात करना चाह रहा हूँ, याद करना चाह रहा हूँ 8 अक्टूबर 2005 के उस ज़लज़ले को जिसको आज 20 बरस गुजर गए हैं। कोई 86,000 के करीब हलाकतों की बात की जाती है। ये कहा जाता है कि कोई 1.25 लाख से ज़्यादा 1,38,000 के लगभग लोग जो थे
وہ زخمی ہوئے تھے. آپ کے سامنے یہ مارکلا ٹاور اسلام آباد, اس کو دیکھ لیجئے, آپ آزاد کشمیر کو دیکھ لیجئے, آپ خیبر پختونخوا کو دیکھ لیجئے. یہ ایک بڑی تباہی تھی جس میں لاکھوں مکان گر گئے تھے, لاکھوں لوگ بے گھر ہو گئے تھے, شہادتیں بڑی تعداد میں ہو گئی تھیں. پاکستان پر جو ہے اس قسم کی آفات جو ہیں بہت ساری موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے آتی ہیں, جیسے ابھی ہمیں سیلاب کا سامنا ہے, یا اس سے پہلے ہمیں جو زلزلے کا آج سے 20 برس پہلے سامنا کرنا پڑا. یہ ایک بہت بڑا زلزلہ تھا. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ وہ ہمیں ایسی تمام مصیبتوں سے, چاہے وہ زلزلہ ہے, چاہے وہ سیلاب ہے, یا وہ وبائی بیماریاں ہیں, کرونا کی صورت میں ہو, وہ کسی بھی صورت میں ہو, اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے محفوظ رکھیں, پاکستان میں اپنی عافیتوں کو برقرار رکھیں, اہل پاکستان پر, پوری دنیا پر کرم کریں. اور ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم پر کرم کرے اور ایسی کوئی بھی مصیبت, ایسی کوئی بھی مشکل دوبارہ نہ آئے. میرے ساتھ آمین کہہ دیجیے گا. اللہ حافظ.